الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے سورۃ الاخلاص کا مختصر ترین استخارہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ چونکہ جو استخارہ ہے یہ ایک سنت عمل ہے اور انتہائی مفید عمل ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے، جو کام کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا آپ یہ سمجھ لیں ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو یہ انتہائی زیادہ ضروری بھی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے، اور یہ سنت عمل بھی ہے، تو مستحب عمل بھی ہے یہ۔ تو استخارہ کرنے کے بعد جو عمل آپ کریں گے اس میں آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی، اس میں آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ آج کل جس گھر میں کہیں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہو، مطلب کہ فلاں جگہ بیٹی کا رشتہ ہم دے یا نہ دے، یا لڑکے کے لیے فلاں جگہ لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ ہم رشتہ مانگنے جائیں یا نہ جائیں، یا فلاں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے تو وہ کاروبار کرے یا نہ کرے، مطلب کوئی بھی کام آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں۔ ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے استخارہ کرے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، استخارہ جو ہے وہ انسان اگر خود کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کرنا بھی ایسا چاہیے کہ خود ہی ہم کریں۔ تو چونکہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ تھوڑی مشکل اور تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے اکثر حضرات جو ہیں مرد و خواتین جو ہے ان کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ استخارہ کریں اور ہمیں بتائے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا جو پیغام ہے انشاءاللہ تعالی مختصر جو ہے وظیفہ استخارہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ یہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی سوئیں گے، آپ کو خواب کے اندر آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ نے عمل کون سا کرنا ہے، تو اگر اس چینل کے اوپر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے جو بھی ہم عمل بتائیں وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ سونے سے پہلے آپ نے سارے کام کرنے کے بعد، اس عمل کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس وجہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کام نمٹا کر ختم کرنے کے بعد جب آپ سونے کے لیے بستر پر آئیں تو آپ نے باوضو ہو کر 45 مرتبہ 45 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 مرتبہ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے 45 مرتبہ اس طرح کی تسبیح لے لیں یا کوئی اور دوسری کاؤنٹنگ والی لے لیں۔ 45 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب دعا کرے کہ اللہ میری رہنمائی فرمائیے کہ یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ میرے لیے اس میں بھلائی ہے یا نہیں ہے، یا ہم فلاں جگہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ غرض کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کام سے پہلے رات کے وقت جو ہے سونے سے پہلے یہ عمل کریں، 45 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور آپ سو جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، آپ نے چپ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے سنت کے مطابق آپ نے سونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواب کے اندر آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اللہ رب ذوالجلال، آپ کو مطلب آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ یہ عمل ٹوٹل 7 دن کا ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے سامنے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا دل جو ہے کسی نہ کسی طرف مائل ہو جائے گا، اس کام میں آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا عمل تھا، انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو یہ پسند آ گیا ہوگا۔ آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں، 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اگر 7 دن سے پہلے آپ کی رہنمائی ہو گئی، آپ کو لگا کہ میرے لیے اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، پتہ چل گیا آپ کو خواب کے اندر، تو اب یہ عمل چھوڑ دیں۔ اگر نہیں پتہ چلا تو آپ 7 دن تک اس عمل کو کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی 7ویں دن لازمی آپ کی رہنمائی ہوگی اور آپ کے سامنے راستے کھل جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔